کہ فرصت مانند سحاب ہے جو آ کر چلی جاتی ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ فرصتوں کا مہینہ ہے، ایام فرصت سے انشاءاللہ ہم عنقریب جا کر ملاقات کرنے والے ہیں۔ ایام اللہ کا آغاز ہے، رمضان کی آمد ہے، لہٰذا آپ مومنین کی خدمت میں مختصر وقت کے اندر رمضان کی آمد پر مختصر ہی الفاظ کے ساتھ اس فرصت کے حوالے سے، جو فرصت ہمیں توفیق ہونے والی ہے، جو فرصت ہمیں نصیب ہونے والی ہے، اس فرصت کے حوالے سے چند ہی الفاظ میں چند گزارشات عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا فرصت کے حوالے سے کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں مانند بادل ہیں جو آ کر چلی جاتی ہے، گزر جاتی ہے، انتظار نہیں کرتی۔ لیکن خوشبخت وہ شخص ہے جو فرصتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ لیکن اولاً اس فرصت سے استفادہ کے لیے ہمیں اس فرصت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ فرصت کہتا کسے ہے، فرصت ہوتی کس چیز کا نام ہے، یہ فرصت کیا ہوتی ہے۔ آخر یہ رمضان جو ایک فرصت ہے، اور اس رمضان کے اندر ایک فرصت ہے، خود رمضان ایک فرصت ہے، اور اس رمضان کے اندر ایک اور فرصت ہے لیلۃ القدر کی صورت میں، جو ہزاروں سالوں سے بھی خیر ہے، بہتر ہے۔ لیکن اس فرصت کو سمجھنے کی ضرورت کہ یہ فرصت ہوتی کس چیز کا نام۔ فرصت امام علیہ السلام جس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ تمر مر السحاب، مانند بادل ہے جو آ کر گزر جاتی ہے، یہ ہر انسان کو حاصل ہے۔ یہ عدل خدا کا تقاضا بھی ہے کہ فرصت مختلف شکلوں میں ہر انسان کو حاصل ہو، اور اس فرصت کے بعد تعین ہوتی ہے کہ کون بدبخت ہے، کون خوشبخت ہے۔ فرصت کے بعد تعین ہوتی ہے کہ یہ شخص بدبخت کہلاتا ہے، یہ شخص خوشبخت کہلاتا ہے۔ خوشبخت وہی شخص ہے جو فرصت سے اسی فرصت کے کما حقہ استفادہ کرے۔ فرصت آپ کی خدمت میں مختصر الفاظ کے ساتھ عرض کروں تو فرصت اس زمان، اس مکان، اور اس زمان و مکان کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کچھ کر سکتا ہو، انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے کچھ کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے۔ یہ مسلسل یہ انسان اس دنیا کے اندر کچھ کرنے کے در پہ ہے، اور یہ فرصت وہ چیز ہے جس کے اندر انسان کچھ کر سکتا ہے، وہ زمان و مکان جس کے اندر وہ اہتمام خدا نے کیا ہے، اگر انسان نے چاہا تو اس میں کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک غلط تفسیر کی وجہ سے فرصت وہ فارغ اوقات ہے جس میں ہم بالکل فارغ البال ہے، جس میں ہمارا کوئی کام نہیں، ہم اس کو فرصت کہتے ہیں۔ یہ دینی مکتب کے بالکل برعکس تفسیر ہے۔ یہ دین کے ساتھ ایک ظلم ہے جو ہم نے نہ انجانے میں کیا ہے، غلط تفسیر دین کی غلط تفسیر کی ہے، کبھی تقوی کی غلط تفسیر تو کبھی فرصت کی غلط تفسیر تو کبھی عبادت کی غلط تفسیر۔ جب رمضان جو ایک فرصت ہے، اور یہ فرصت، اس فرصت کے اندر جو فرصت ہمیں انسان کو حاصل ہے، اگر اس ایک فرصت کو اگر انسان نے معرفت حاصل کر کے اس سے کما حقہ استفادہ کرے تو وہ ہزاروں سالوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ ہزاروں سالوں میں جو خدا نے ایک انسان کے لیے کچھ کرنے کے لیے اہتمام کر رکھا ہے، اگر ایک انسان نے اس لیلۃ القدر کی معرفت حاصل کی تو اس ایک رات کے اندر ہزاروں سال کا کام انسان کر سکتا ہے، اس مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے جس مقام تک انسان کو پہنچنا ہے۔ لیکن انسان نے ابھی تک اس مقام کی طرف دیکھا نہیں ہے، جانا دور کی بات ہے، دیکھا تک نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ تک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ انسان کی بنیاد سے غلط تفسیر ڈالی ہوئی ہے، اپنے وجود کی غلط تفسیر، اس وجود کی غلط تفسیر کے نتیجے میں انسان کے دین و قرآن و عبادت سب کی غلط تفسیر ہے۔ جبکہ عبادت جس کی غلط ایک تفسیر کی ہوئی ہے، لیکن وہ عبادت جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر ایک مختصر عبادت کی جھلک دکھائی کہ
مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. یعنی کہ مخلوق خدا، آپ تقاضے کو دیکھو، وقت کا کیا تقاضا ہے، زمانے کا کیا تقاضا ہے، مکان کا کیا تقاضا ہے. ہر مکان و ہر زمان کے اندر تسبیح کا ہاتھ میں لے کے پھرنا یہ عبادت نہیں ہوتی. ہر زمانے اور ہر مکان کے تقاضے کو دیکھ کر اس مکان و زمان کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے. اگر کسی غریب کی مدد کی ضرورت ہے تو ادھر بڑھ چڑھ کر اگر مدد کرتا ہے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت ہمیں جا بجا ائمہ کی سیرت میں دیکھنے کو ملتی ہے. لہٰذا یہ رمضان جو ایک عظیم فرصت کی صورت میں انسان کو حاصل ہے، ایام بندگی جس کو کہا جا سکتا ہے، ایام مغفرت ہو یا عبادت، یہ انسان کی ضرورت ہے. یہ کوئی انسان سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے کہ مغفرت ایسی چیز ہو جس کو انسان نے بس رمضان میں جا کر اس مغفرت سے کوئی ایک طرح سے اثر لینا. نہ، یہ انسان کی ضرورت ہے. جب سے پیدا ہوتا ہے، جب تک زندہ ہے، تب تک انسان کی ضرورت مغفرت و عبادت ہے. اور بہترین زمان عبادت رمضان ہے اور بہترین مکان عبادت مسجد ہے. لیکن کل مکان عبادت اور زمان عبادت رمضان و مسجد نہیں ہے، بلکہ عبادت تو پوری زندگی اور پورے زمان میں انسان کر سکتا ہے. لیکن بہترین زینت، عبادت کی زینت جہاں پہ ہے وہ مسجد ہے، جہاں پہ انسان کر سکتا ہے. لہذا انسان کو اس معرفت اور اس دید کی ضرورت ہے جس دید کے نتیجے میں انسان کے لیے وہ چیزیں واضح ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے. اس تبدیلی کے نتیجے میں انسان میں ایک حرکت آ سکتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں انسان کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا انسان کو اپنی معرفت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی معرفت. پھر اس من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اپنی معرفت سے خدا کی معرفت تک انسان جاتا ہے. اگر کوئی شخص خدا کی معرفت کے در پہ ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، تو پہلے اپنی معرفت حاصل کرے. اپنی معرفت حاصل انسان کرتا ہے تو خدا کی معرفت تک انسان پہنچ سکتا ہے. اگر اپنی معرفت انسان کو نہیں ہے، اپنے آپ کون ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو ڈھونڈنا ہے. رحم اللہ امرأ من علم من این وفی این و الی این، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کہاں پہ ہے. یعنی اپنی مکمل معرفت کا کورس نصاب جس نے کمپلیٹ کیا ہے، پورا کر رکھا ہے، پڑھا ہوا ہے، وہ شخص خدا کی رحمت کے مستحق ہے. خدا کی رحمت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا راستہ صحیح ہو. غلط راستے پہ چل کر رحمت حاصل کرنے کی کوشش، غلط راستے پہ جا کر خدا کی رحمت کے مستحق ہونے کی امید بیجا امید ہے. اگر مستحق رحمت خدا ہونا چاہتا ہے تو پہلے راستہ درست اختیار کو. راستہ کیا ہے؟ اپنی معرفت کا راستہ. پھر جا کے آپ کو وہ رحمت جو آپ کے لیے ہے وہ پتہ چل جائے گی. جب آپ کو اپنی اس رحمت کا ہی علم نہیں ہے جس کے آپ در پہ ہیں، آپ کو اپنے وجود کا نہیں پتا، تو وہ جو چیزیں آپ کے وجود کے لیے چاہیے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگی. لہٰذا آپ کو پہلے اپنا راستہ، اپنی معرفت درست کرنے کے بعد پھر وہ تقاضے بدل جائیں گے، ضرورتیں بدل جائیں گے. آج ہماری ضرورت بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں نہیں لیکن بنی ہوئی ہیں غلط معرفت کی وجہ سے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان ایام، ان فرصتوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.